بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ایک ٹکڑا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، یعنی یہ قرآن کریم میں اسے ان الفاظ کے ساتھ لازم قرار دیا گیا ہے اور یہ فرض ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی آج حج کے موضوع پر۔ اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات کہ یہ مقامی طور پر درس قرآن کی جو محفل ہے، اس کو الحمدللہ 22 برس ہو گئے، اور 2015 میں غالباً شروع میں پہلا دور اس کا درس قرآن کا پہلا دور مکمل ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا دور چل رہا ہے جس کے اندر ہم سورہ نحل کے 11 رکوع تک آ چکے ہیں، اور یہ بالکل باقاعدگی کے ساتھ ماں سوائے اس کے کہ اگر کوئی بدھ کے روز جو درس کا مقررہ دن ہے، کوئی تہوار پڑ جائے، کوئی تقریب ہو جائے، یا جیسے کووڈ کے دنوں میں اس میں ایک طویل تعطل آیا تھا، وہ مجبوری تھی۔ بہرحال یہ یہاں کے مقامی لوگ اپنے گھروں میں درس کراتے ہیں رضاکارانہ طور پہ ثواب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ دوسرے جو دور اس کا شروع ہوا تو اس دوران یہ تجویز پیش کی گئی کہ موقع محل کے اعتبار سے یا مہینے میں ایک بار موضوعاتی درس بھی ہونا چاہیے، تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ آج جو ہے وہ موقع کے اعتبار سے حج کا موقع ہے۔ 8 جون ہے آج، اور ذیقعت کی بھی 8 تاریخ ہے۔ 6 جون یا 6 ذیقعت کو اس سال کا پہلا قافلہ جو ہے حج کا سرکاری وہ روانہ ہو چکا ہے، اور فلائٹیں جانا شروع ہو گئی ہیں۔ اصولی طور پر یہ درس 2 ہفتے قبل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے مسائل چل رہے تھے جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال تو ہم حج پر بات کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی۔ حج کا موضوع جو ہے یہ ایک طویل عمل ہے، ایک دن کا نہیں ہے، ایک طویل عمل ہے، تو اس کا بیان بھی طویل ہو سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر جلدی اس کا پورا کور ہو جائے، اور یہ آج ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو دادا اسلامک چینل جو ہے اس پر مجھے ویسے بھی یہ بات کرنی تھی، تو اب یہ اچھا ہے کہ یہاں پر ہو جائے اور اس کی ویڈیو وہاں اپلوڈ ہو جائے۔ طوالت چونکہ اس کی زیادہ ہوگی تو اس لیے میں اس کے ٹکڑے بھی کر دوں گا، مختلف اس کے جو مناسک ہیں ان کے حصے کر کے، جیسے احرام کا الگ کر دیا، طواف کا الگ کر دیا، عمرے کا الگ کر دیا، تو اس طریقے سے اگر کوئی مختصر دیکھنا چاہے کسی خاص چیز کو تو وہ اس پہ دیکھ سکے۔ تو ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حج جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے۔ حج کی تاریخ تو سب سے پہلا حج جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ دنیا میں روئے زمین پر پہلے آدمی تھے، ابو البشر۔ اب اس میں جو روایات ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اتارا گیا آسمان سے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اب ان دونوں روایتوں کی جو ہے وہ تحقیق مقصود نہیں ہے۔ مقصود چونکہ حج ہے، لہذا یہ کہ سب سے پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد سارے انبیاء حج کرتے رہے، ہر نبی نے حج کیا ہے۔ لیکن طوفان نوح کے اندر یہاں بھی 2 روایتیں ہیں کہ خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سیلاب سے وہ منہدم ہو گیا اور اس کے آثار مٹ گئے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر یہ حکم دیا گیا کہ تعمیر کرو، اور انہیں بنیادیں دکھائی گئیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کے بعد حکم دیا گیا کہ واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتون کل فج عمیق، کہ آپ اعلان کر دیجئے تو لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور اونٹنیوں کے اوپر بھی سوار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا تعجب ہوا کہ میں کہاں اعلان کروں،
ویرانہ ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی نہ آدم نہ آدمزاد. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا اس دور میں رواج تھا، مواصلات کا دور تو تھا نہیں، جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ کے آپ نے اعلان کر دیا. جبل ابو قبیس جو ہے یہ کوہ صفا جہاں سے ہم صحیح شروع کرتے ہیں اس کے بالکل پیچھے ہے، اور اس پر اس وقت بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے. وہاں سے وہ براہ راست خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اور یہ وہی پہاڑی ہے جس پر چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا. اور باشندگان مکہ سے پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق اور امین ہیں. لیکن انہوں نے اعلان نبوت کو پھر بھی نہیں مانا. اس کے بعد سے یہ حج جو ہے یہ ہوتا رہا، اور یہ اعلان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اس کو تمام مخلوقات تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. سب نے سنا اسے، وہ جو پیدا ہو گئے تھے اور جو نہیں ہوئے تھے ان کی ارواح تک یہ پیغام پہنچایا گیا. اور جن روحوں نے اس کے اوپر لبیک کہا وہی حج کرنے جائیں گے. جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار حج کرے گا، یہ روایت ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ حج کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر جیسا کہ ہوتا آیا ہے بتدریج اس کے اندر ملاوٹ اور آمیزی شروع ہو گئی، اور شرک ہو گیا، باقاعدہ ایک شرک کا آغاز ہو گیا. انہی مشرکانہ عقائد کو ختم کرنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. آپ نے جہاں دیگر چیزوں کی صفائی کی اور انہیں خالص حالت میں واپس لے کر آئے، اسی کے اندر یہ حج بھی ہے. یہ حج کی ایک مختصر تاریخ تھی، مزید بیان آگے آتا ہے. پھر حج کے لغوی معنی، حج کے لغوی معنی جو ہے وہ ارادہ کرنا، زیارت کرنا. تو اس کے اندر چونکہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، آدمی ارادہ کر کے جاتا ہے، شاعر اللہ کا زیارت کرتا ہے، تو یہ حج کے لغوی معنی ہیں. اس کے بعد ہے کن لوگوں پر حج فرض ہے. اب جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ دیکھیے، مسلمان ہونا جو ہے وہ شرط ہے. یعنی اگر کوئی غیر مسلم جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے اور وہ جا کے حج کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ حج نہیں مانا جائے گا اس کا. اب جب وہ صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہوگا، اسے کرنا ہے. عاقل ہونا، یعنی مخبوط الحواس کوئی آدمی ہے جس کا اپنا ہوش ہی نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. بالغ ہونا، اگر کوئی بچہ ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا اور وہ حج کر لیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد جب صاحب استطاعت ہوگا پھر اسے حج کرنا پڑے گا. آزاد ہونا، یعنی اگر کوئی غلام چاہے وہ اپنے آقا کی اجازت سے حج کرے، اگر وہ بعد میں آزاد ہو جائے اور پھر صاحب استطاعت ہو تو اسے پھر حج کرنا پڑے گا. تو یہ اس کی حج کے جن لوگوں پر فرض ہے ان کا بیان تھا. حج کے فرائض کیا ہیں؟ حج کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو نیت کے ساتھ احرام کا ہونا، اور میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رکنے کو. اور تیسرا جو ہے وہ ہے طواف زیارت. اس کے اندر نیت کے بعد حالت احرام کے ساتھ سب سے قوی جو ہے وہ عرفات کا وقوف ہے. وہ اگر نہیں ہوا تو پھر حج نہیں ہے. اچھا، اب حج کی قسمیں ہیں کتنی؟ 3 قسم کا حج ہے: افراد، قران اور تمتع. افراد کا مطلب ہے صرف تنہا حج کا احرام باندھا اور حج کر لیا، یہ افراد ہوا. قران کا مطلب ہے کہ ایک ہی احرام سے پہلے عمرہ اور پھر اسی احرام میں حج کرنا. اور تیسرا حج تمتع ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، آفاقی لوگ. آفاق وہ کہلاتا ہے جو میقات کے باہر جو رہتا ہے، اور جو میقات کے اندر رہتا ہے اس کے لیے صرف حج افراد ہے. نہ وہ قران کر سکتا ہے اور نہ تمتع کر سکتا ہے، اسے صرف حج کرنا ہے. تو ہم لوگ حج تمتع کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر فائدہ ہے، یعنی ایک سہولت ہو جاتی ہے.
وہ سہولت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں بجائے حج کے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کے حج کا احرام جو ہے، عمرے کا احرام کھول دیتے ہیں، عمرہ کر کے عمرے کا آپ حلال ہو گئے، اب آپ کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب جتنے دن بھی رہیں وہاں، بعض لوگ جو ہیں وہ 2-3 ہفتے بھی رہتے ہیں، بعض لوگ چند روز باقی ہوتے ہیں حج میں، لیکن بہرحال جو کم سے کم بھی جو وقت ہوتا ہے وہ 1 ہفتے کا تو ہو ہی جاتا ہے۔ آخری فلائٹ جب جاتی ہے تو 4-5-6 دن ہوتے ہیں، تو 4-5-6 دن تک احرام کی حالت میں پابندیوں کے اندر رہنا یہ خاصا کٹھن دشوار کام ہے، تو اس وجہ سے تمتع کیا جاتا ہے۔ اب تمتع کے اندر ہوتا ہے پہلے عمرہ، تو عمرے کا آپ احرام باندھیں گے۔ یہاں سے احرام کی چادریں باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں اپنا ویڈیو میں بناؤں گا تو اس میں دکھا دوں گا۔ 2 چادریں ہوتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چادریں جو ہیں یہ احرام ہیں۔ یہ چادریں احرام نہیں ہوتی، بلکہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے چادریں استعمال کی جاتی ہیں، اور چادر جو ہیں 2 عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ایک چادر بھی ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بغیر سلی ہو، رنگین بھی ہو سکتی ہے۔ احرام کی چادریں باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے احرام سمجھتے ہیں، یہ احرام نہیں ہے، احرام کی چادر ہے۔ احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، جن پابندیوں کی وجہ سے، سلے ہوئے کپڑے کی وجہ سے یہ چادر پہنی جاتی ہے جسم پر، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 2 چادریں ہوں، ایک چادر بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہے، سفید ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال بہتر یہ رہتا ہے کہ یہ تولیے والا چادر آپ استعمال کریں، اور یہ اس کا ایک کونا پکڑیں، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے لائیں، اسے اونچا کر کے باندھنا ہے سینے کے اوپر۔ یہ آ گیا یہاں۔ اب آپ یہ سیدھا ہاتھ کو اس کے اوپر سے لائیے، یہ اس کو ڈبل کر لیجئے، یہ کیا اور اس کو موڑ دیا، یہ ایک موڑ، اور یہ دوسری بار اس کو موڑ دیجئے، یہ ہو گیا۔ ہم شہری لوگ احرام یہ باندھنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں عادت تو ہوتی نہیں ہے۔ دیہات کے لوگ تو تہبند وغیرہ باندھتے ہیں تو انہیں عادت ہوتی ہے، وہ نہیں ڈرتے، تو میں بھی بہت ڈرتا تھا اس سے، لیکن جب میرا واسطہ پڑا اور میں نے باندھ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی مضبوط چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل۔ اب دوسری چادر دیکھ لیں آپ۔ دوسری چادر کے باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ آپ نے رکھا، اس سرے کو آپ یہاں کھوس دیں، اور یہ آپ کا احرام مکمل ہو گیا۔ خواتین کا احرام جو ہے وہ ان کے کپڑے ہیں، اور ان کے لیے پابندی ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ بال وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، چہرے پہ کپڑا نہیں لگے گا۔ مردوں کے لیے اس لیے وہ کپڑے نہیں پہنیں گے، جو بھی عرض کیا آپ سے۔ دوسری، خوشبو نہیں لگائیں گے، سر کو نہیں ڈھکیں گے، چہرہ کھلا رکھیں گے، پیروں کی جو ہڈی ہے قدم کی بیچ والی یہ کھلی رہے گی، لہٰذا جوتا ایسا نہیں پہن سکتے جو وہ ہڈی ڈھک جائے۔ شکار نہیں کر سکتے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کا ارادہ کرے گا اس کے لیے یہ ہے کہ رفث کہتے ہیں جماع کے اوپر تو پابندی ہے، ازدواجی تعلق کے اوپر وہ تو ہے ہی۔ رفث کہتے ہیں کہ اس کے متعلق بات چیت بھی نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اس کی طرف جائے۔ اور فسوق، تمام گناہ، یہ خاص طور پر ویسے بھی منع ہیں، اور اس میں حالت احرام میں اور زیادہ تاکید سے منع ہیں۔ اور جدال، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں ممنوعات احرام میں سے ہیں۔ شکار کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، یہ سب جو ہیں یہ وہ الگ ایک مسئلہ ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، احرام کے ساتھ نہیں، وہ الگ ہے، وہ حدود حرم کا ہے معاملہ، حالت احرام کا نہیں ہے، وہ حدود حرم کا ہے کہ جو آدمی وہاں پر گناہ کا ارادہ کرے اس کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ ارادہ یہ وہی اسی جگہ کی خاصیت ہے حرم کی۔ تو یہ عمرہ۔ اچھا، اب یہ یہاں پر دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہیں یہ پابندیاں؟
یہ اس لیے ہیں تاکہ سب کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا جائے. چہرے پہ کپڑا کیوں نہیں لگا سکتے؟ فرض کیجیے بادشاہ کا تاج اتروا دیا، کھلا اتروا دی، لوگوں کی جو کھلا ہوتی ہے دستار، جبہ دستار کے بہت ہی بڑے کوئی وہ ہیں، اتروا دی گئی تو وہ چہرہ چھپا کے چھپ جاتے. ان کو ظاہر کیا گیا کہ نہیں چہرہ بھی نہیں چھپاؤ، آؤ اس حالت میں یہاں پر. یہ کمال عاجزی اور انکساری جو ہے اس کے اوپر لایا جاتا ہے اس طریقے سے. اور تمام زیب و زینت جو ہے وہ ترک کرا دی جاتی ہے. آپ سر نہیں، بال نہیں کٹا سکتے، نہ جسم کا کوئی بال ٹوٹ نہ پائے، یہ بھی پابندی ہے. آپ کنگھی بھی نہیں کر سکیں گے بالوں میں، ایسے الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ رہیں. جسم سے آپ کے بو آ رہی ہو، میل کچیل میٹے ہوئے ہوں، اس حالت میں وہاں پر حاضری ہو اور سب برابر کے ساتھ حاضر ہوں. اس لیے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں جو حج کے عمرے کے ساتھ مخصوص ہیں. اب آپ یہ جب احرام باندھ لیں گے، یعنی یہ چادریں، تو اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر جو مسنون ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ مسنون ہے. باقی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ احرام کی چادروں میں یہ پڑھیں گے سر ڈھک کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں گے آپ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اس دعا کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. لہٰذا مناسب یہ ہے کہ آپ ابھی گھر پہ یہ کر کے اتنا کام اور آپ روانہ ہو جائیں، اور جب جہاز اڑ جائے اور اعلان ہو جائے کہ اب میقات آنے والی ہے، میقات سے یہ پہلے پڑھنا ہوتا ہے تلبیہ، تو اس وقت آپ پڑھیں. تاکہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ فلائٹیں 1-2 دن بھی لیٹ ہو جاتی ہیں، تو آپ احرام کی پابندیوں آپ کو نبھانی مشکل ہو جائیں گی. جی، تو تلبیہ جو ہے وہ مؤخر کرنا چاہیے تاکہ آپ کسی احرام کی خلاف ورزی سے بچیں، پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو تلبیہ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 بار پڑھنا ہے. جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. اور یہ جو پڑھا جائے گا تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جب تبدیل ہوں تو یہ پڑھیں. یعنی سواری پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، ہر وقت یہ پڑھنا ہے. اور عمرے کے اندر یہ کب تک پڑھا جائے گا؟ جب آپ مطاف کے اندر طواف کرنے کے لیے پہنچیں گے اس وقت یہ تلبیہ ترک کر دیا جائے گا. پھر جب تک پڑھتے رہنا ہے جب بھی آپ پہنچیں وہاں. اب عمرہ کرنے کے لیے آپ کو طواف کرنا ہے. طواف کرنے کے لیے آپ کو اس حالت احرام میں، احرام کی چادروں میں جو ہے آپ کو کرنا ہے اصطباع. اصطباع کیا ہوتا ہے؟ اصطباع یہ ہوتا ہے کہ احرام کی جو اوپر والی چادر ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں شانے پر ڈالنا. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کا دانا ہاتھ کھل جائے گا. یہ کھلوایا کیوں جاتا ہے؟ یہ کھلوایا جاتا ہے رمل کے لیے. تو وہ میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں. رمل ابھی یہاں پر کھڑے ہو کے آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے حجر اسود کے سامنے کہ یہ حصہ جو ہے نا یہ آپ کا دانا کندھا یہ حجر اسود کے مقابل آ جائے. یہاں کھڑے ہو کے آپ نیت کریں گے طواف کی. نیت کرنے کے بعد آپ کھسک کے 1-2 قدم ہی تو ہیں، آپ بالکل حجر اسود کے مقابل آ جائیں گے. اور چونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کو حجر اسود کے پاس موقع مل جائے کہ وہ اس کو بوسہ دے سکے، اور اگر موقع مل جائے تو بھی نہیں نہ بوسہ دے، اس لیے کہ خوشبو لگانا حالت احرام میں منع ہے اور حجر اسود پہ بہت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ خوشبو لگ جائے گی، احرام کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو حالت احرام میں جب بھی طواف کریں تو اسے چھونے سے گریز کریں بالکل سامنے آ کے حجر اسود کے. اب آپ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ جو ہے یہاں سے یہ کر کے اور پھر آپ ہاتھ کریں گے اس طریقے سے جیسے آپ حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ کر کے، اور پھر آپ استلام کریں گے، یعنی اسے چومیں گے ہاتھوں کو، اور اس کے بعد آپ ایڑیوں کے بل گھوم کے
خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا اور آپ طواف شروع کر دیں گے۔ اب اس طواف کے اندر یہ جو رمل کیا جائے گا، رمل کون سے طواف میں ہوتا ہے؟ رمل ہر اس طواف کے اندر ہوتا ہے جس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کی جائے گی اس کے اندر رمل جو ہے یہ کرنا سنت ہے۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ رمل یہ ہوتا ہے کہ اکڑ کے چلنا، پہلوانوں کی طرح سے کندھے مونڈے ہلا کے قریب قریب قدم رکھ کے تیز تیز چلنا، یہ رمل ہے۔ اور رمل کے اندر حکمت کیا ہے کہ جب وقت یہاں سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ گئے تو یہاں ان میں یہ بات پھیل گئی کہ وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی مسلمانوں کو اور یہ ہو گئے کمزور۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں تو اس طریقے سے چلو۔ تو مشرکین مکہ اور کفار جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے، تو وہ بڑے حیران ہوئے دیکھ کے اور کہنے لگے کہ بھائی کون کہتا ہے کمزور ہو گئے، انہیں دیکھو کیسا کود کود کے یہ جو تو طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ اچھا اب یہ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے یہ 3 اطراف میں تھے، چوتھی سمت ان کی نظروں سے اوجھل تھی، وہاں بھی رمل کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں دکھانے کے لیے صرف وہیں تک محدود رہا، چوتھی سمت میں بھی یہ رمل کیا اور پہلے 3 چکروں میں یہ رمل کیا جائے گا۔ 3 چکروں کے بعد رمل ختم کر دیا جائے گا، عام طریقے سے طواف کیا جائے گا، لیکن استوا جو ہے وہ پورے طواف میں باقی رہے گا۔ اچھا اب جب آپ طواف کرتے ہوئے پہلے چکر سے حجر اسود سے شروع کیا ہے آپ نے، رکن عراقی آئے گا، رکن شامی آئے گا اور پھر آئے گا رکن یمانی۔ اگر آپ رکن یمانی کے قریب ہیں اور اسے چھو سکتے ہیں تو آپ داہنے ہاتھ سے رکن یمانی کو چھوئیں گے، اور اگر دور ہے تو نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ حتیم جو ہے جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس کو بھی طواف میں شامل کریں گے۔ اگر کوئی درمیان سے نکل کے آ گیا تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا کچھ حصہ رہ گیا۔ دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا حرام ہے، خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد اچھا طواف کے دوران آپ خاموش رہ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کلام پاک کر سکتے ہیں اور دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے کے بجائے دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اپنی زبان میں جو بھی آپ کی سندھی، پنجابی، اردو جو بھی ہے اس کے اندر دعا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ جب آپ رکن یمانی پہ پہنچیں گے تو پھر ایک خاص دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار و یا ارحم الراحمین، وہاں تک آپ یہ پڑھیں گے۔ جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں گے، پہلا چکر پورا ہو گیا آپ کا، تو اب آپ اپنا رخ مڑیں گے نہیں اس طرف، صرف ہاتھ اس طرف کر کے وہی اشارہ استلام کا حجر اسود کی طرف، جیسے آپ نے حجر اسود پہ رکھیں اور چوم کے بس یہ کر کے اور پھر آپ اپنا دوسرا شروع کر دیں گے۔ 7 چکر جب آپ پورے ہو جائیں گے تو 7ویں چکر کے اختتام پر آپ پھر استلام کریں گے حجر اسود کا۔ یہ 8واں استلام ہے آپ کا۔ اس استلام کے بعد آپ جائیں گے اور 2 گانا واجب الطواف ادا کریں گے، 2 رکعت نفل، اور اس کے اندر وہی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ مستحب ہے، یہ آپ پڑھ کے اچھا استباء ختم کر دیں گے۔ جیسے ہی طواف پورا ہوگا شانے ڈھک لیں گے، سر ننگا ہے آپ کا، ننگے سر ہی نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کے پھر آب زمزم پئیں گے، سیر ہو کے پیٹ بھر کے آب زمزم پینے کے بعد اب آپ جائیں گے مسعی کے اندر صحیح کرنے کے لیے۔ صحیح کرنے کے لیے آپ پہنچیں گے کوہ صفا کے اوپر۔ کوہ صفا پر جا کے پھر آپ حجر اسود کے مقابل آئیں گے، وہاں سے پھر آپ نواں استلام کریں گے حجر اسود کا، یہاں سے نواں استلام کر کے اور پھر دعا مانگیں گے، اور دعا مانگ کے پھر یہاں سے آپ شروع کریں گے صحیح۔ مروہ تک جائیں گے، مروہ پہ رکیں گے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ یہ مستون عمل ہے، سب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ صحیح کے اندر کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ ویسے دعائیں مانگیں جتنی چاہیں، اور میلان اصغرین جو ہیں، میلان اخضرین، وہ ہری لائٹیں لگا رکھی ہیں، اس جگہ پر جھپٹ کے چلنا ہے،
دوڑنا نہیں ہے. بعض لوگ وہاں پہ ڈبل وہ کرتے ہیں, دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. دوڑنا نہیں بلکہ جھپٹ کے چلنا ہے. اور یہ جو ہے یادگار, یہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے کہ جب وہ حضرت اسماعیل پیاس سے بلک رہے تھے تو آپ چکر لگا رہی تھیں اور اس جگہ کے آپ جھپٹ کے چلتی تھیں تیز, تو اس کی یادگار اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے ہر حاجی کو تا قیامت یہی عمل کرنا ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ صفا سے ہی طواف صحیح کیوں شروع ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے کی, لہٰذا ہم بھی صفا سے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا سے صحیح شروع کرتے وقت کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کا تذکرہ کیا ہے, اس لیے میں صفا سے شروع کروں گا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو یہ جو ترتیب ہے صفا پہلے اور مروہ بعد میں, یہ اتفاقی نہیں ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم کرو. تو صفا سے مروہ ایک چکر, مروہ سے صفا دوسرا چکر, اس طرح سے 7 پورے کرنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کو حلق کرانا ہے. حلق کیا ہوتا ہے؟ سر منڈانے کو کہتے ہیں, یعنی احرام سے باہر آنے کے لیے بال کا کٹوانا لازمی ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں, حلق اور قصر. حلق گنجا ہونے کو کہتے ہیں اور قصر کہتے ہیں ایک انگل بال چوتھائی سر کے کم از کم جو ہے وہ کاٹے جائیں. تو ہم لوگ تو حلقی کرتے ہیں ہمارے لوگ. چنانچہ یہ تو آپ کا ہو گیا عمرہ مکمل. اب یہ جو ہم نے تلبیہ پڑھا تھا, یہ ہم نے پڑھا تھا میقات سے. تو میقات کیا ہے؟ میقاتیں 2 ہیں, ایک ہے میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی. میقات مکانی تو وہ مقامات ہیں جہاں سے گزرنے سے پہلے آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے اور احرام کی چادریں وغیرہ ساری پابندیاں, وہ مکانی کہلاتا ہے. زمانی کیا ہے؟ زمانی یہ ہے کہ الحج اشہر معلومات, متعین مہینوں میں, مخصوص مہینوں کے اندر حج کا احرام جو باندھا جائے گا اس کے لیے مخصوص مہینے ہیں. وہ 2 مہینے اور 10 دن ہیں, شوال, ذیقعد اور 10 دن ذی الحج کے. یہ میقات زمانی ہیں. اور عمرے کا احرام جو ہے وہ 5 دن چھوڑ کے سارے سال کسی بھی وقت باندھ سکتے ہیں. 5 دن جو حج کے ہیں وہ منع ہے, اس کے اندر احرام عمرے کا نہیں باندھا جائے گا. طواف کر سکتے ہیں, عمرہ نہیں؟ جی طواف کر سکتے ہیں نا؟ جی طواف تو سارا سال. عمرہ منع ہوتا ہے, طواف کر سکتے ہیں. تو مقامی لوگ بھی آتے ہیں. اب یہ آپ کا ہو گیا مکمل. اب آپ جو ہے احرام کھول دیں گے حلق کے بعد, اور اسی طریقے سے وہاں رہیں گے جیسے مقامی لوگ رہتے ہیں. عام حالت میں تمام چیزوں کی آپ کو اجازت ہے. اس دوران جب آپ وہاں رہیں تو طواف زیادہ سے زیادہ کریں. عمرہ بھی کر سکتے ہیں. عمرے کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر جانا ہوگا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے, جو عموماً مسجد عائشہ سے, جسے تنعیم کہتے ہیں, وہاں جا کے لوگ وہاں سے احرام باندھ کے اور عمرہ کرتے ہیں. لیکن طواف کی فضیلت زیادہ ہے عمرے کے مقابلے میں وہاں رہتے ہوئے. اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو, 8 ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام باندھیں گے. اب آپ کیا نیت کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے ویسے ہی جیسے عمرے کا احرام باندھا تھا. اب آپ کہیں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے. یہ دعا کر کے اور پھر آپ تلبیہ پڑھیں گے اور پھر آپ حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے. وہاں سے آپ جائیں گے ظہر سے قبل مینا کے اندر 5 نمازیں پوری کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اب تو آپ معلم کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, وہ آپ کو 7 ذی الحج کو وہ آپ کا احرام بنوا دیتا ہے اور لے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر 8 کو رش اتنا ہو جاتا ہے, حجاج کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. آپ 7 کو چلے جائیں, 5 نمازیں اس وقت پوری کر لیں.
اور یہ سنت ہے، مینا میں قیام جو ہے یہ سنت ہے۔ پھر وہاں سے جو طریقے کے مطابق 9 ذی الحجہ کو صبح سورج نکلنے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوں، اور تلبیہ اس دوران جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے بکثرت بآواز بلند۔ پھر آپ جائیں گے عرفات، میدان عرفات میں۔ میدان عرفات کے اندر آپ کو اگر امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی وہاں کا جو امام ہے عرفات کا، اس کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر جمع کریں گے آپ، یعنی ظہر کے وقت ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے ظہر کے بعد۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے وقت پر پڑھیں گے، چاہے آپ اپنے خیمے کے اندر ہوں، وہاں پر جماعت ہو رہی ہو تو الگ الگ پڑھیں گے، ظہر الگ عصر الگ۔ اب یہ جو وقت ہے ظہر کے بعد، یہ وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وقوف عرفہ کا، عرفات کے اندر 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے وقت شروع ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے وقت یہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی فجر کے وقت۔ یہ وقت ہے، اس وقت میں جس نے وقوف کیا اس کا حج ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ نکلیں گے مغرب کے بعد۔ دور ایام جہالت میں وہ مغرب سے پہلے نکل کھڑے ہوتے تھے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اس چیز کو، اور مغرب کے بعد۔ اچھا دیکھیں، ایک بات جو رمل کے اندر میں آپ کو بھول گیا بتانا، وہ یہ ہے کہ کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے، اور کہتے بھی ہیں لوگ، کہ جی وہ تو کفار اور مشرکین کو دکھانے کے لیے کیا گیا تھا، اب تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ختم ہو گئی۔ تو اس کا جواب سن لیں آپ۔ ایک تو میں نے بتایا چوتھی سمت میں بھی کیا گیا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رمل کیا گیا تھا یہ عمرے کے اندر کیا گیا تھا سن 7 ہجری میں۔ اس کے بعد جب حج کیا تو حج فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، اس وقت تو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی رمل کیا گیا۔ یہ دلیل ہے رمل کرنے کی، یہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا۔ اچھا، اب آپ یہاں سے نکلیں گے مغرب کے بعد۔ مغرب کے بعد نکلنا جو ہے اس کے اندر حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے، وہ لوگ مغرب سے پہلے نکل جاتے تھے، اگر اب بھی مغرب سے پہلے نکلا جاتا تو وقت کا تعین کیسے ہوتا، کس وقت نکلنا ہے؟ اور حج جو ہے یہ اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اجتماعیت عالم، مسلمانان عالم کا اجتماع، انہیں جمع کرنا ایک جگہ۔ تو وہاں سے نکل کے پھر آپ جائیں گے مزدلفہ۔ اب یہاں وقوف کرنا ہے مزدلفہ کے اندر۔ وقوف مزدلفہ کے اندر ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ وہاں پہنچ کے سمجھتے ہیں کہ وقوف ہو گیا، نہیں، اس کا وقوف کا وقت ہے صبح صادق کے بعد۔ اگر آپ ساری رات وہاں رہیں اور صبح صادق سے پہلے نکل جائیں تو دم ہو جائے گا، کیونکہ آپ واجب چھوڑ دیا آپ نے۔ مزدلفہ میں جا کے آپ کو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے۔ وہاں ہم نے وہاں جو امام صاحب، اچھا یہاں امامت اس کی وہ نہیں، شرط نہیں ہے، آپ اکیلے پڑھیں گے تو بھی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جمع کر کے۔ اب آپ ذکر کریں یا آرام کریں، صبح وقوف کر کے، وقوف مزدلفہ یعنی وہاں پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، وقوف ہو گیا۔ پھر آپ وہاں سے نکلیں گے اور اب آپ جائیں گے رمی کرنے کے لیے۔ رمی ہے جمار کہلاتی ہے مینا میں جمرات پہ، یہ بھی واجب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے کہ جب وہ لے جا رہے تھے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، تو شیطان ملا تھا، آپ نے اسے کنکر مارے تھے، تو وہ اس کی یاد میں اب یہ بھی اس کو بھی امر کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو پہلے روز آخری جمرہ جو ہے اس کی رمی ہوتی ہے، 7 کنکریاں۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو ایسے 2 انگلیوں میں پکڑ کے اور اٹھائیں گے اور ماریں گے، غالباً درمیانی انگلی سے کرتے ہیں۔
اب ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ چپلیں بھی مارتے ہیں، جوتے بھی مارتے ہیں اسے، اور زور زور سے کھینچ کھینچ کے مارتے ہیں. یہ مارنا ضروری نہیں ہے، کنکری کو مارنا ضروری نہیں ہے کہ آپ مارے ہیں تو وہ دیوار پہ لگے. وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دیوار تو ایک علامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ شیطان تھوڑی ہے جو اس کو جا کے پلر بنائے ہوئے ہیں. اور بس یہ کہ اس جگہ پہ جو جگہ بنائی ہے ڈی، اس کے اندر جا کے گرے کنکری، بس پھینکیں آپ گر جائے، یہ کافی ہے. پہلے روز دعا نہیں کی جائے گی. بڑے شیطان، وہاں پر لکھا ہوا ہے شیطان بزرگ شیطان. تو بزرگ فارسی میں کہتے ہیں بڑے کو. ہمارے ہاں بزرگ معنی میں لیا جاتا ہے کہ بڑا دیندار پرہیزگار آدمی ہے. تو بزرگ شیطان کو کنکریاں مار کے ساتھ، اور پھر آپ کریں گے قربانی کا انتظار. خود تو کرتے نہیں ہیں قربانی، اب تو سرکاری میں جا رہے ہیں تو حکومت پیسے لے لیتی ہے، پرائیویٹ میں جا رہے ہیں تو ان کا اپنا ارینجمنٹ ہوتا ہے. عام آدمی کے تو بس کا ہی نہیں ہے قربانی کرنا، اتنا ہنگامہ اور رش ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے، کہاں ہو رہی ہے قربانی، کہاں سے جانور خریدوں گا، دن نکل جائے گا پورا. تو آپ کو جب اطلاع مل جائے کہ قربانی ہو گئی تو اب آپ حلق کرا لیں گے. احرام کی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئیں. لیکن ایک پابندی باقی ہے ابھی، اور وہ ہے ازدواجی تعلق کی. میاں بیوی کے تعلق پر پابندی ہے، وہ رہے گی جب تک کہ آپ طواف زیارت نہیں کر لیں گے. اور اگر آپ نے طواف زیارت نہ کیا اور آ گیا واپس تو وہ پابندی برقرار رہے گی. کوئی اس کا بدل نہیں ہے. آئندہ سال جائیں طواف زیارت کرنے کے لیے، اس کے وقت میں جا کے کریں. اور اس تاخیر کی وجہ سے دم علیحدہ ہوگا، دم بھی ہوگا. تو یہ جو طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ ایام نحر ہے. قربانی جن دنوں میں ہوتی ہے وہی طواف زیارت کی ایام ہے. اور طواف زیارت کے اندر حج کی صحیح بھی کی جاتی ہے. اور یہ کیا جاتا ہے عام کپڑوں میں، اس لیے کہ پابندیاں تو ہو چکی ہیں ختم. آپ خوشبو بھی لگائیں، کپڑے بھی پہنیں اچھے، اور سر بھی ڈھک لیں، ٹوپی بھی اوڑھیں. لیکن طواف کے اندر آپ کو رمل کرنا ہے اگر موقع ہے تو. کہ عام کپڑوں میں یہ واحد طواف ہے جس کے اندر رمل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو حج کی صحیح کرنی ہے. حج کی صحیح آپ نے کر لی، اب آپ کا حج مکمل ہو گیا. مگر ایک واجب ابھی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ 2 دن رمی اور کرنی ہے. جی، تو یہ 3 دن ہوتے ہیں رمی کے، 10، 11 اور 12. اور ان 3 دنوں میں مینا کے اندر رہنا سنت ہے. اب اگر کوئی شخص 13 تاریخ کو بھی رہتا ہے وہاں، واپس نہیں آتا وہاں سے، اور 13 کو بھی رہ رہا ہے، تو پھر 13 کی رمی کرنی ہوگی اسے. مطلب وہاں سے آئے گا طواف ودا کرے گا پھر واپس جائے گا. ابھی طواف زیارت کیا ہے. ہاں طواف زیارت کرے گا. اگر سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو مینا میں جائے گا. اچھا وہ سنت ہے. وہ سنت ہے، ہمارے احناف کے نزدیک وہ سنت ہے. اب اس کے اندر آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ جب میں حج کرنے گیا تو ایک صاحب تھے، وہ عزیزیہ میں رہائش پذیر تھے. عزیزیہ ملا ہوا ہے ساتھ میں، اور ہماری جو رہائش تھی وہ بالکل جمرات کے نیچے تھی. جو اوپر سر پہ جمرات نیچے ہیں عزیزیہ میں، پہاڑی پہ چڑھو تو جمرات مینا میں پہنچ گئے. انہوں نے یہ بتایا، ان کے پیر صاحب ہیں مولانا احتشام الحق کلیانوی صاحب، ان کے مرید تھے. وہ کہنے لگے جناب ہم مینا میں رہ رہے ہیں. میں نے بھائی کیسے مینا میں رہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ حکومت ہے سعودی عرب کی، اس نے مکہ کی حدود کو بڑھا دیا ہے، مینا کو شامل کر لیا ہے. میں نے ہر چند ان کو دلائل دیے، نہیں مانے. وہ کہنے لگے نہیں. جب میں تنگ آ گیا تو پھر میں نے ان سے آخری بات یہ کہی، میں نے کہا کہ اگر آپ مینا کے اندر رہ رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ 13 کو بھی جا کے رمی کریں، جائیں. اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور گئے. وہ انہوں نے 13 تاریخ کو جا کے رمی کی. اب یہ دیکھیں آپ کے یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ حدود مینا الگ ہے، حدود مکہ الگ ہے، مکہ شہر الگ ہے، اور مینا کی حدود الگ ہے. میں نے ان سے یہاں تک کہا، میں نے کہا فرض کیجئے کہ کل کو
یہ جو حکومت ہے سعودی عرب کی، یہ مکہ کی حدود کو میدان عرفات تک بڑھا دیتی ہے، تو آپ مکہ میں ہی پھر کریں گے وقوف؟ وہ انتظامی معاملہ ہے. تو اس قسم کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں جن سے سابقہ پڑتا ہے، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ بھائی یہ بات علم میں رہے آپ کے. اب پہلے دن جو کنکری ماریں گے صرف بڑے شیطان کو، اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. پہلے روز دعا نہیں کی جائے گی، رمی کے بعد دعا کی جاتی ہے، رمی جمار کے بعد. تو نکل کے باہر آ گئے، اب کہیں جا رہے ہیں تو دعا نہیں کریں. اب وہاں آ جائے اپنی جگہ. یہ خاص طریقہ ہے دعا کرنے کا کہ وہاں پر رمی کرنے کے بعد وہاں تھوڑی دور جا کے رکتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. سب آپ کو دعا کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن پہلے روز دعا منع ہے، وہ نہیں کریں. بڑے شیطان کو. ویسے جب جائیں گے کسی اور کام کے لیے تب تو وہ دعائیں آپ وہ الگ ہیں، آپ کا معمول ہے وہ. لیکن بال بھی کٹائیں گے نا آج کے بعد، قربانی کے بعد. ہاں قربانی کے بعد، قربانی کے بعد، قربانی سے پہلے نہیں. قربانی سے پہلے نہیں، قربانی کے بعد. قربانی کے بعد. جی اچھا، اب یہ آپ کے کام ہو گئے. آپ نے 12 تاریخ کی رمی بھی کر لی، مینا سے باہر آ گئے آپ. اب ایک آپ کا واجب باقی بچا ہے، اور وہ ہے طواف وداع. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ قربانی جو کی ہے آپ نے، یہ بقرعید کی قربانی نہیں ہے. یہ قربانی ہے جو آپ نے فائدہ اٹھایا ہے تمتع کا، یہ اس کی قربانی ہے. جی، یہ دم شکر کہلاتا ہے، دم شکر. اور وہاں کے جو لوگ ہیں مکہ کے مقامی، طواف وداع میں نے عرض کیا، بتایا آپ کو، طواف وداع کریں گے آپ، اور اس کے بعد آپ کا افعال حج کے پورے ہو گئے. طواف وداع کے لیے یہ بات لازم نہیں ہے کہ آپ خاص وداع کی نیت کے ساتھ طواف کریں. اگر آپ نے کوئی ایک طواف بھی کر لیا تو وہ طواف وداع شمار ہوگا. اب یہ جو تمام چیزیں یہ جو بیان ہوئی، یہ حج ہے، مکمل ہو گیا. اب ہم جو ہیں پورا حج جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. چنانچہ سورہ حج کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر ارشاد ہوا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی جو طریقہ ہے اس کو پھیلاؤ، یہ اسے مضبوطی سے پکڑو. یہ دو میں سے کوئی ایک اس کے معنی ہے، ملت ابیکم ابراہیم. تو یہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قفوا علی مشاعرکم، قفوا علی مشاعرکم، اپنے جو مشاعر ہیں ان کے اوپر وقوف کرو. فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم، کیونکہ تم جو ہے وہ وارث ہو اس کے، وہ ورثہ ہے تمہارے پاس، تمہارے باپ کا، ابراہیم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہوا کیا تھا کہ حج کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ان لوگوں نے شامل کر لی تھیں مشرکین نے، جن کی صفائی ضروری تھی. وہ کیا چیزیں تھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھتے تھے تو تلبیہ پڑھتے تھے وہ بھی، اور تلبیہ جو پڑھتے تھے اس کے اندر وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو لا شریک لک، جو ہم کہتے ہیں لا شریک لک، الا شریکن ہوا لک، مگر وہ جو تیرا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن ہوا لک، یہ وہ اس کے اندر شرکیہ وہ کرتے تھے. پھر وہ یہ جو انصار تھے، یہ جو احرام باندھتے تھے یہ منات کے لیے باندھتے تھے، ایک بت تھا منات، طاغیہ کے لیے باندھتے تھے. اور یہ جو مشرکین تھے انہوں نے اساف و نائلہ بنا رکھے تھے صحیح کے اندر. اس کے بارے میں یہ ان کے ہاں مشہور تھا کہ یہ دو آدمی تھے، مرد، یعنی ایک مرد و عورت، اساف مرد تھا، نائلہ عورت تھی. انہوں نے زنا کیا خانہ کعبہ کے اندر.
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا، انہوں نے اسے لے جا کے وہاں رکھ دیا، اس کے صحیح کے اندر، مسا کے اندر، اور یہ رکھا تھا عبرت کے لیے، رکھا گیا عبرت کے لیے، وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ 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 وہی وہ بن گیا ان کے لیے بڑا۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہ جو آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ یہاں ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی صحیح کرے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے دور کے مجتہد، کیا نام ہے ان کا، انجینئر صاحب، انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے ترجمہ کیا فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز قصر کر لو۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس بیان سے، جو انداز بیان ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر 2 پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، یعنی قصر کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، پوری کریں گے۔ یہاں بھی یہ اشکال پیدا ہوا اس آیت کے اندر، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں اگر ان کے درمیان صحیح کر لے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ گناہ نہیں ہے اگر کر لو تو اس کا مطلب یہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ کہلاتا ہے وہ سمجھ فقہ، فرمایا کہ اگر یہ کہنا مقصود ہوتا تو عبارت دوسری ہوتی، پھر یہ ہوتی کہ اگر نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے یہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرنا گناہ ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اور یہ کیوں سمجھ رہے تھے؟ یہ اسی لیے سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کے لیے اپنا منات کے لیے احرام باندھا کرتے تھے، وہ پہلے ہی صحیح نہیں کرتے تھے، منصار پہلے ہی وہ ہوتے تھے، اب تو اور بھی انہیں ہو گیا کہ یہاں تو یہ رکھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کو یہ مسئلہ ہوا کہ یہاں کے اوپر، یہاں پر یہ 2 بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ، تو یہ تو وہی ان کے ذہنوں میں رچا ہوا تھا، تو اس کے لیے یہ آیت نازل کی گئی کہ یہ اللہ کی وہ ہیں، یا شاعر اللہ ہے۔ اور کیا کرتے تھے یہ کہ قریش جو ہیں یہ کہتے تھے ہم تو حرم کے کبوتر ہیں، یہ عرفات میں جاتے ہی نہیں تھے، یہ مزدلفہ کے اندر وقوف عرفات کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، عرفات، میدان عرفات حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ تو ان کو حکم دیا گیا قرآن کریم میں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ مزدلفہ کا بیان ہے یہاں پر، تو تم اس جگہ سے ہو کے آؤ جہاں سے اور لوگ ہو کے آئیں۔ چنانچہ ان کا صفائی ہوئی کہ بھئی یہ اب جو ہے ہر ایک کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، جس کو بھی وقوف حج کا کرنا ہے وہ عرفات میں جا کے کرے گا۔ اور فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یہ کیا کرتے تھے مشرکین، جو مینا کے اندر جو قیام ہوتا ہے اس کے اندر مشاعرے برپا ہوتے تھے، مشاعرہ برپا ہوتا تھا، اپنے اپنے آباء و اجداد کے وہ قصیدہ خوانی ہوتی تھی، تو اس کو منع کیا گیا کہ جیسے تم وہ ذکر کیا کرتے تھے ویسے ہی ذکر کرو اللہ کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ۔ اور کیا کرتے تھے کہ جب احرام باندھ لیا تو اب دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، دیوار پھاند کے جائیں گے، کیوں؟ یہ گناہ ہے، اس کی نفی کی گئی، وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اس طرح سے کود کے آ رہے ہو، لہٰذا یہ چیز بھی ختم ہوئی۔ پھر ایک جو چیز انہیں تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دوران خرید و فروخت کرنا جو ہے یہ گناہ ہے، اس سے وہ جو اخلاص ہے اور خلوص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کو بھی ختم کیا گیا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ یہ جو ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اگر حج کے افعال کے اندر فرق نہیں پڑ رہا ہے اور وہ
خالص ہے معاملہ تو خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر ایک ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی زیادہ راہ لے کے نہ جائیں، یہ تقویٰ کی بات ہے بڑی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب لے کے نہیں گئے تو راستے میں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کیا ہوگا پھر؟ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو تنگ کرتے تھے کہ ہم تو بھائی اللہ کے مہمان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ہمیں دو، ہمیں، وہ اس سے لوگ تنگ ہوتے تھے۔ تو اس کے لیے بھی حکم دے دیا فتزودوا، زیادہ راہ لو ساتھ میں، فإن خیر الزاد التقویٰ، سب سے اچھا زیادہ راہ تو تقویٰ ہے، اور وہ تقویٰ کی نفی ہوتی ہے نہ لینے میں، زیادہ راہ نہ لینے میں تقویٰ کی نفی ہوتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتے ہو، لہٰذا زیادہ راہ ساتھ لے کے جاؤ۔ تو یہ جناب یہ مختصر سا میں نے چیدہ چیزیں عرض کر دیں۔ باقی یہ کہ حج کا بیان جو ہے وہ تو اتنے آرام سے مکمل نہیں ہو سکتا، بہت اس کے لیے طوالت درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حضرات حج کر چکے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ حج کو جائیں، اور جب جائیں تو بھئی ہمارے لیے بھی جو باقی ساتھی ہیں سب کے لیے دعا کریں وہ بھی۔ حج فرض ہو گیا لیکن جا نہیں سک رہے ہیں کہ جناب یہ اس کی پابندی لگا دی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جی یہ بالکل آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا کہ اگر دیکھیے جو آیت تلاوت کی گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو وہاں پہنچنے کی قدرت ہو، وہ قدرت اب ہوئی ہے، وہ قدرت جو ہے جو قدرت نہیں ہوئی، حکومت جان ہی نہیں دے رہی ہے، پابندی لگا رکھی ہے، تو آپ کی قدرت کہاں ہوئی؟ صحیح۔ اب جب وہ پابندی ختم ہو جائے اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی صحت ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے۔ اب تو پیسے بھی بہت زیادہ کر دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔